اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 کے ساتھ میں اعراب القرآن پروگرام میں حاضر ہوں۔ آیت نمبر 21 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کی تلاوت میں نے کر دیا، اور اس آیت کے انالیسس کے حوالے سے میں رول نمبر 7 سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی، رول نمبر 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21ویں آیت کو ہم سب سے پہلے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے سر۔ جی سر ما انزل اللہ تک ایک پارٹ بنائیں گے۔ ما انزل اللہ تک ایک پارٹ آپ دیکھیں، جو طریقہ کار ہم نے رکھا ہے اس میں وقف کی علامت پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی وقف سر۔ کی علامت تک جائیں آپ۔ پہلی بات میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتا ہوں، وقف کی علامت ہماری یہاں پر آ رہی ہے ابا آنا تک، ٹھیک ہے؟ جی تو سر۔ جی یہاں تک ہم بنا لیتے ہیں جی جی پہلا سر۔ پارٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا پارٹ جو ہے وہ اولو کان شیطانو سے عذاب السعیر تک چلے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم آتے ہیں پہلے پارٹ کی طرف۔ اب پہلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے، ہمیں حرف عطف نظر نہیں آ رہا کوئی بھی، لہٰذا ہم اپنے پہلے پارٹ کو یہیں تک رکھیں گے اور اس کا انالیسز شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ آپ جو ماں سے کریں گے نا، وہاں ماں سے تو وہ مفعول بھی بن رہا ہے اتبعوا فعل کا، تو مفعول بھی کو ہم الگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل سے۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی سر۔ اب اس کو سر ہم سر واو جو ہے حرف استئناف ہے، ٹھیک ہے، اور اذا جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ اسم ہے سر، یہ ٹھیک ہے، اس کو ظرفیہ شرطیہ غیر جازم کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آگے آنے والے فعل کو مجزوم یعنی کہ اخف نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ سر آپ نے بتایا ہے کہ اذا جب بھی آتا ہے تو آگے 2 جملے آئیں گے، جو ایک شرط بنے گا اور ایک جواب شرط یعنی جزا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور سر آپ نے بتایا ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کو گرامر والے اذا کو ظرف بنا کر آگے آنے والے جملے کو مضاف الیہ بنا کر یہ جواب کے متعلق کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر یہ اذا جو ہے ظرفیہ شرطیہ ہے، اور آگے سر قیلہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، مجہول ہے سر، ٹھیک ہے، اجوف واوی ہے۔ اجوف واوی میں جب قولا سے قالا بنتا ہے، جو واو ہے الف میں تبدیل ہو کر قالا بنتا ہے، اور اجوف میں آپ نے بتایا ہے کہ اس کا آسان طریقہ فیلا کے وزن پر اس کا مجہول بنتا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ قیلا مجہول فعل مجہول ہو گیا۔ صحیح۔ اور سر آپ نے بتایا ہے کہ قیلا جب آتا ہے تو اس کے 3 رائے آپ نے بتائے ہیں۔ ایک تو اس میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا نائب فاعل بنتی ہے، کیونکہ جب مجہول فعل آتا ہے تو اس کا ایک نائب فاعل ضرور ہوتا ہے۔ جی۔ قیلا کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے، یا اس کے آگے آنے والا مقولہ جو ہوتا ہے مفعول بھی، وہ اس کا نائب فاعل بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک رائے بتایا آپ نے کہ سر یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں وہ اس کا نائب فاعل بنتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، زبردست۔ آگے جو لہم ہے یہ جار مجرور متعلق فعل ہے سر، ٹھیک ہو گیا۔ اور اتبعو جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر ہے، اور باب افتعال سے اتبع یتبعو، اتبان اس کا مصدر، اور اتبع جو ہے یہ اس کا فعل امر ہے، اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہم اتبعو جو ہے سر یہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے، جو قیلہ ہے۔ نہیں، اس کو ہم ابھی ذرا الفاظ پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ مقولہ جی سر۔ جی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں الفاظ پہ، پھر انشاءاللہ جب جوڑیں گے نا پھر نیچے آ جائیں گے۔ جی جی سر۔ جی سر، ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جو انزلہ فعل ہے باب افعال سے، انزلہ ینزل انزالن اس کا مصدر ہے، اور یہ پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اور جب بھی پہلا صیغہ آتا ہے تو آگے اس کا فاعل ظاہر آ سکتا ہے سر۔ جی تو یہاں پر اللہ اس کا فاعل ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔
تو انزل اللہ جو ہے یہ فعل بفائل جملہ فعل یا صلہ بن رہا ہے اس میں موصول ما کے لیے. ٹھیک ہے, ایک پارٹ بن گیا, یہ شرط والا جملہ بن گیا. اور صحیح. آگے جو قالو ہے یہ جواب شرط یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سر. ٹھیک ہے, قالو جو ہے یہ بھی ایک فعل ہے سر. قالا سے جو یہ بھی اجوف واوی ہے. قالو جو ہے تیسرا صیغہ ہے سر یہ, اور فعل ماضی ہے, اور یہ جواب شرط بن رہا ہے. اور سر آگے جو بل ہے یہ ایک حرف, اس کو آپ نے بتایا ہے کہ یہ حرف اضراب ہے. اس کے بنیادی معنی جو ہوتے ہیں مڑ کر چلے جانا یا کسی چیز سے الگ ہو جانا. جی. اور سر آپ نے بتایا ہے یہ کہ عموماً وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس سے پہلے بات جو بیان کی گئی ہے اس کا انکار کرنا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. جی. یا اور آگے آنے والے بیان کو اس کا پازیٹیو ثابت کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے سر. جی. اور اس کا دوسرا استعمال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے والے بیان سے آگے دوسرے موضوع کو منتقل کرنا, یعنی انتقال کرنا. اس کے دو آپ نے رائے بتائے ہیں. جی جی بالکل صحیح. تو سر آگے جو نتبعو ہے یہ بھی فعل ہے سر. جی. سر یہ بھی باب افتعال سے ہے. یہ سر جمع متکلم کا صیغہ ہے, فعل مضارع ہے سر. جی. اتبع یتبعو, اتباعن اس کا مصدر ہے. جی اتباعن. اور سر سوری سر اتباعن. اور آگے ما جو ہے اس میں موصول ہے. جی. اور وجدنا جو ہے فعل ماضی ہے, فاعل اس کا جی. مستتر ہے. یہ 14 صیغہ ہے سر, مثال جی. واوی ہے سر یہ. جی. اور جو علیہ جو ہے متعلق فعل ہے سر, وجدنا فعل کے متعلق ہے. جی. اور آبا جو ہے مضاف بن رہا ہے, اور نا کی ضمیر مضاف الیہ ہے. اور یہ مضاف الیہ مفعول بھی بن رہا ہے. جی ماشاءاللہ. جی سر. اور یہ جو سارا جملہ جو ہے جواب شرط یعنی جزا بنا, جی قالو سے لے کر آبا آنا تک. ماشاءاللہ. چلیں اب میں ذرا جی تھوڑی سر. سی اس میں وضاحت کر دوں. اب یہ آپ سب لوگ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں دوبارہ سے جملہ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اچھا جی, واو جیسے کہ استنافیہ ہو گیا, اس کو ہم نے الگ کر لیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جب بھی جملے کے شروع میں آپ کو اذا نظر آ جائے اور اس اذا کے بعد دو جملے ہوں آگے, تو اذا کے حوالے سے آپ نے تین باتیں سامنے رکھنی ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے کہ اذا کے بعد دو جملے ہیں, بالکل دو جملے ہیں, ان دونوں جملوں کو ہم الگ کر لیتے ہیں. پہلا جملہ ہے جی قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ, یہاں تک ایک جملہ ہو گیا. اور دوسرا جملہ ہو گیا قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. اب یہ دیکھیں بالکل بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے. تو جب بھی اذا کے بعد دو جملے آئیں تو اذا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے تین باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اس اذا کو ظرفیہ شرطیہ کہا جائے گا. یہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہوگا, یعنی ہوگا ظرف لیکن اس میں شرط کے معنی شامل ہوں گے. اور یہ اپنے آگے آنے والے فعل کے لیے مفعول فی مقدم بنے گا, یعنی آگے جو فعل آ رہا ہے نا قیلا, اس کے لیے یہ مفعول فی مقدم بن رہا ہے. صحیح ہے. تو لہٰذا اس قیلا لہم اتبعوا ما انزل اللہ کو ہم اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک جملہ بن جائے گا. یعنی اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ یہ آپ کا شرط والا جملہ بن جائے گا, اور قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا یہ جواب شرط بن جائے گا. اب اس طرح کلیئر ہو جائے گا, ہم واپس اذا کے ساتھ قیلا فعل کو جوڑ کر اس طرح کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا. اب ہمارا جب اذا ظرفیہ شرطیہ ہو کر مفعول فی مقدم ہو گیا تو اب آگے جو فعل ہے قیلا, یہ آپ نے بتا دیا جی مجہول ہے. فعل مجہول آئے گا, اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا, اور اس نائب فاعل کے حوالے سے باتیں سامنے آ چکی ہیں ساری. سب سے اچھی رائے یہی ہے کہ جو مفعول بھی یعنی مقول القول ہے اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے. تو قیلا کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ ہے اتبعوا ما انزل اللہ, یہ مقول القول ہے, لہٰذا یہ جملہ جو ہے محلاً مرفوع نائب فاعل بن جائے گا قیلا فعل کے لیے, اور جو لہم ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہو کر متعلق ہو جائے گا قیلا فعل کے لیے. ٹھیک ہو گیا. قیلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل, اپنے متعلق, اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط. تو یہ سارا حصہ جو ہے ہمارا اذا سے لے کے یہ بن گیا جی شرط یہاں تک. صحیح. اب جو مقول القول ہے اس کے انالیسس کی طرف ہم آ جائیں, وہ ہے جی اتبعوا ما انزل اللہ. اتبعوا فعل با فاعل ہے, فعل امر کا صیغہ ہے, آپ نے مادے پر با پر بات کر دی ہے,
اتبع یتبعو اتباعن پیروی کرنا. فعل امر استعمال جب بھی ہوتا ہے اس کا فاعل ساتھ ہی ہوتا ہے لازمی. صیغہ نمبر 3 ہے فعل امر کا. اگر فعل امر کے ہم 6 صیغے صرف دیکھیں تو صیغہ نمبر 3 ہے, اور صیغہ نمبر 3 میں فاعل جو ہے وہ واو ہوتا ہے, تو یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا. اس کے بعد آگے آئیں, اتبعو کا ترجمہ ہے تم سب پیروی کرو. کس چیز کی پیروی کرو؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ما انزل اللہ کی پیروی کرو. ما انزل اللہ کی پیروی کرو, یہاں تک ہمارا مفعول بھی بن جائے گا اتبعو فعل کے لیے. اب جو مفعول بھی بن رہا ہے, ظاہر بات ہے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے, اور یہاں پر ما آ رہا ہے, اور ما کو ہم اسم الموصول کے طور پہ لیں تو الذی کے معنی میں ہوگا, اور اسم الموصول چونکہ مبنی ہوتا ہے واحد کا اور جمع کا, اور ما تو ہوتا ہی مبنی ہے, تو اس کو ہم یہاں پر محلاً منصوب لیں گے. تو ما اسم الموصول یہاں پر مفعول بھی بن جائے گا اتبعو فعل کے لیے, محلاً منصوب ہوگا. لیکن ما اسم الموصول اکیلا نہیں آتا, جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے. تو آگے جو صلہ آ رہا ہے وہ ہے انزل اللہ. انزل اللہ صلہ آ گیا ما کا. اب صلۃ الموصول کو ہم اینالائز کریں تو یہ بن جائے گا جی انزلہ فعل ہے, اور پہلا صیغہ آپ نے بتایا تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے, تو آگے فاعل جو ہے وہ اس میں جلالہ آ رہا ہے, مرفوع ہے. انزل اللہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا, لا محل لہا من الاعراب ما اسم الموصول کے لیے. اب یہاں پر عائد ہمیں چاہیے, تو عائد ضمیر ہوتی ہے, یہاں پر ضمیر کوئی نہیں ہے انزل اللہ میں, تو جو عائد ضمیر ہے مفعول والی ضمیر ہے انزل اللہ, یعنی انزلہ اللہ, جس کو اللہ نے نازل کیا, جس چیز کو اللہ نے نازل کیا, تو وہ ہا کی ضمیر جو ہے مفعول کی ضمیر وہی آیت کا کام دے رہی ہے, اور وہ محذوف ہے, اور وہی ما کی طرف لوٹ رہی ہے. بہرحال ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی ہوا اتبعو فعل کے لیے. اتبعو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر محلاً مرفوع نائب فاعل ہوا قیلہ فعل کے لیے, قیلہ فعل مجہول کے لیے. قیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق اور اذا جو ظرف مقدم ہے مفعول فی مقدم ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو گیا. تو شرط والا جملہ ہم نے انالائز کر لیا. اب ہم جواب الشرط کی طرف آئیں تو وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے قالو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. یہاں تک یہ ہمارا جواب الشرط ہو جائے گا. اب جواب الشرط جو ہے ہمارا, اگر اس پہ بھی ہم غور کریں, یعنی اس جواب الشرط کو بھی میں بریکٹ کر دوں اگر پورا, تو اس کو اب ہم انالائز کریں گے. اس میں قالو فعل نظر آ رہا ہے پہلا, تو تیسرا صیغہ ہے پہلے چوتھے کے علاوہ ہے تو فاعل ساتھ ہی ہوگا, لہٰذا واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. اب ہمیں چاہیے اس کا مقول القول مفعول بھی یا اس کا متعلق. یہاں پر متعلق ہمیں لام کے ساتھ کوئی نہیں مل رہا, لہٰذا وہ موجود نہیں ہے, تو مفعول بھی یا مقول القول چاہیے, وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کا مقول القول ہو جائے گا. اب مقول القول کو ہم اینالائز اگر کریں تو بل پہ آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے بات کر دی ہے, حرف اضراب ہے بیسیکلی, اور اضراب ابطالی اور اضراب انتقالی, دو قسمیں اس کی بیان کی جاتی ہیں. انہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا. وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کی پیروی نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو آگے جو فعل آ رہا ہے وہ ہے نتبع, اس پہ بھی آپ نے تفصیل سے بات کر لی کہ ہم پیروی کریں گے. کس کی پیروی کریں گے؟ مفعول بھی چاہیے, وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ما وجدنا علیہ آباءنا اس صورت میں. اب یہاں پر پھر ما آ گیا, الذی کے معنی میں اسم موصول ہے, لہٰذا یہاں پر ما محلاً منصوب ہوگا. اب اس کا صلۃ الموصول ہمیں چاہیے, وہ آ رہا ہے وجدنا کی صورت میں. وجدنا اس پہ بھی بات ہوگی ہے, واو جیم دال مادہ جمع متکلم کا صیغہ ہے, پانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم نے پایا, نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. ہم نے پایا, کس کو پایا؟ ٹھیک ہے, کس چیز پر پایا, یہ چیز چاہیے ہمیں. صحیح ہے, کیا پایا؟ تو گویا وجدہ یجد جو ہے نارملی دو مفعول چاہتا ہے, تو کیا وہ دونوں مفعول یہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. وجدنا فعل اور فاعل تو ہو گیا ہمارا,
ایک ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے آباءنا، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، تو اس کو ہم اس کا ایک مفعول بنا دیں گے کہ ہم نے اپنے آبا کو پایا. کیا پایا؟ ٹھیک ہے، یہ ذکر نہیں ہے، یعنی پیروی کرنے والا پایا، یہ ذکر نہیں ہے، لیکن کس چیز پر پایا وہ ذکر ہے علیہ کی صورت میں. تو علیہ جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا وجدنا فعل کے لیے، اور پھر وجدنا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہو جائے گا ما اسم الموصول کے لیے. صلۃ الموصول جو ہے اس کا لا محل لہا من الاعراب ہوگا. اب موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی بنے گا محلاً منصوب نتبع فعل کے لیے. نتبع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بنے گا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا یا جواب الشرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب الشرط یا جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا. اور ترجمہ انشاءاللہ تعالی اینڈ پر ہم اتھینٹک ترجمے میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات 100% کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر یہاں تک کوئی کویسچن ہے تو ابھی کر لیں، پھر ہم اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جی کوئی کویسچن نہیں ہے ماشاءاللہ، تو رول نمبر 7 سے میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے اس کے آخری حصے کی طرف آئیں. جی رول جی نمبر سر. 7. سر یہ جو اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر ہے، اس میں جو الف ہے سر وہ حرف استفہام ہے سر. یہ جو الف جی ہے یعنی حمزہ جو ہے یہ آپ کا حرف استفہام ہے. آگے چلے. جی سر. یہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے سر. ماشاءاللہ آگے چلیں. اور جو یہ لو ہے یہ بھی حرف ہے سر. یہ حرف شرط ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ نے حرف کی بات شرط کی ہے ہے. تو جی حرف سر. کے بارے میں بتا دیا. پہلا حرف حرف استفہام تھا، دوسرا جی حرف سر. حرف عطف تھا، تیسرا حرف حرف شرط تھا. جی آگے حرف چلے. شرط ہے سر یہ. جی اور کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے. کانا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل ناقص جی ہے. سر آگے فعل چلے. ہے. جی سر. الشیطان جو ہے یہ اسم ہے سر. اسم ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. جی ماشاءاللہ. جی سر. یدعوہم جو ہے یہ فعل ہے سر. یدعوہم فعل میں بفاعل. یدعو جو ہے یہ ہمارا فعل ہے، جی سر. ٹھیک ہے، اور ہم جو جی ہے یہ سر. ہمارا اسم ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر. جی سر. جی اور اسم ضمیر ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ فعل کے بعد آئی ہوئی ہے تو ضمیر منصوب متصل ہے. بس اتنی ڈیٹیل ہم اس کی منصوب دے دیں گے. متصل ٹھیک ہے. ہے آگے جی چلیں. سر. اور الا جو ہے یہ حرف ہے. حرف ہے، اور کون سا حرف؟ حرف جر. ماشاءاللہ. اور عذاب، عذاب السعیر، عذاب ایک اسم ہے اور سعیر بھی ایک السعیر بھی اسم ہے اسم ہے. سر. ماشاءاللہ. اب دیکھیں ہمارا حرف فعل اور اسم کا تعین ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، جو تھا ہم نے اس جی کی سر. مختصر وضاحت کر دی ہے. کلیئر ہو گیا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جوڑنے کی طرف، اور جب جوڑنے کی طرف آئیں گے یا جوڑنے سے پہلے جو فعل یہاں پر استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم مزید ایکسپلین کر لیتے ہیں. کہ کانا فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، کاف واو نون مادہ ہے، اس کا کانا یکونو کے طور جی. پہ استعمال ہوتا ہے. آگے فعل یدو ہے دوسرا، اس کی طرف آ جائیں تو وہ آپ بتا دیں گی کہ دال عین واو اس کا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے. دعوا یدعو، اور ناقص کے قواعد اپلائی ہونے کے بعد دعا یدعو بن جاتا ہے. کلیئر ہو گیا. اب ہم آئیں گے اس کی ترکیب جی کی سر. طرف. لیکن جب جملہ دوبارہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، اب آپ اسے جوڑنے کی کوشش کریں. شاباش. جی جی سر. یہ حمزہ جو ہے حرف استفہام ہے، اور جی واو حرف عطف ہے، اور لو جو ہے حرف شرط ہے سر. ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ لو جو ہے حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جی سر. حمزہ اور واو کو ہم نے الگ کر دیا. بالکل. اب بتائیں لو کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی لو کے بارے میں سر آپ نے تھوڑا بہت ڈیٹیل یہ بتایا تھا کہ یہ حرف تقدیر ہے، یعنی اس کے ذریعے کوئی اندازہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی تمنا یا شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی طرح اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدر کے معنی دیتا ہے. جی اس سر صورت یہ میں شرطیہ ہو. اس صورت میں وہ مصدریہ ہوتا ہے. لو مصدریہ ہوتا ہے، یعنی لو کی مختلف قسمیں ہیں نا، تو یہاں پر لو جو ہے جی شرط سر. کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر جی شرط سر. کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو ہم بات کریں گے. جی سر. یہاں پر شرط کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے. سر ایک کوشچن تھا آپ سے کہ کیا یہاں پہ اس کا جواب شرط محذوف ہے، یا اس آگے آنے والے جملے کو اس کا جواب شرط بنائے ہیں سر؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. نہیں، وہ تو ہمیں مفہوم بتائے گا نا کہ کیا یہ شرط کے لیے ہی استعمال ہوا ہے یہ یا نہیں ہوا. ویسے بھی لو سے جی پہلے سر اگر یہاں پر جی شرط کے لیے استعمال ہوا ہے سر. ہے شرط کے ساتھ ترجمہ اس کا صحیح بنے گا؟ ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ سر اس کا ترجمہ ہوگا کیا بھلا اگر شیطان بلاتا ہے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف. جی اس تو کا لفظی ترجمہ ٹھیک یہ ہے. ہے.
بلاتا ہے تو کیا یہ جائیں گے؟ جواب شرط پھر یہی ہوگا نا. جی سر. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب شرط ہم معذوف مان لیں گے. تو اب جو شرط والا حصہ ہے اس کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. چلیں لو شرطیہ ہو جی گیا. سر. اب اس کا شرط یہ جی بھی سر. لو جو ہے یہ فعل ماضی کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی جی غیر سر. جازم ہوتا ہے گرامر والوں کے نزدیک, یعنی اپنے بعد میں آنے والے فعل کو یہ مجزوم یا اخف نہیں کرتا. جی چلیں اب آگے. اس کا جو فعل ہے جی سر. وہ ہے کانا کانا. کانا جو ہے فعل ناقص ہے, جیسے آپ نے بتایا کوانا سے یہ کانا ہو گیا اجوف میں چینج ہو کر سر واو اس کا الف میں بدل کر کانا ہو گیا. اور جب بھی کانا آتا ہے تو اس کا ایک اسم مرفوع آتا ہے اور اس کی ماشاء اللہ, خبر منصوب آتی ہے سر کانا ایکسیلنٹ کی. تو ایکسیلنٹ یہاں ایکسیلنٹ. پر جو الشیطان جو ہے کانا کا اسم مرفوع آیا ہے سر. ویری گڈ, اور یدعوہم جو ہے کانا کی خبر آئی ہے سر آگے. ایکسیلنٹ. یہاں سے تو یدعوہم الی عذاب السعیر تک جو ہے الی یہ کانا عذاب کی خبر چلی. السعیر تک. جی جی سر. یدعوہم الی عذاب السعیر جو ہے یہ کانا کی خبر بنی ہے سر. جی یدعو یہ دعا یدعو باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے جی اور ناقص واوی ہے سر یہ. ٹھیک ہے. یدعو اور فعل بفاعل ہو گیا. یدعوہم فعل بفاعل ہو گیا اور جی ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے سر, یہ جی منصوب متصل فعل اس کے کا ساتھ مفعول آئی ہے بھی ہو گیا. منصوب ٹھیک ہے. جی مفعول بھی ہو گیا. جی اور الا جو ہے حرف جر ہے ٹھیک ہے. اور عذاب اسم مضاف بن رہا ہے سر یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور السعیر جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. ماشاء اللہ, بالکل اور ٹھیک ہے. مضاف الیہ مجرور ہو گئے الا حرف جر کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور جار مجرور کیا ہو اور گئے؟ سر جار مجرور متعلق ہو گئے فعل کے. یدعو فعل کے. شاباش. یدعو فعل اپنے یدعو فاعل فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر کانا کی. جملہ فعلیہ شاباش شاباش, بالکل کانا کی ٹھیک ہے. خبر ٹھیک ہے بن ٹھیک گیا. ہے. جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب ہو کر. محلن منصوب کانا کی خبر ہو گیا. ٹھیک ہے. جی سر. اور کانا اور کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جی جملہ فعلیہ ہو گیا. سر. جی سر جملہ فعلیہ ہو گیا. ہو کر اب لو کی وجہ سے شرط ہو گیا. اب لو کی وجہ سے شرط بن گیا. لو شرطیہ اور یہ آگے والا جملہ یعنی شرط فعلیہ. اپنے محذوف جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جی حمزہ سر. اور واؤ کا یہاں پر فنکشن کیا ہے؟ سر یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام یہ کیا انکاری ہے سر, مطلب جو پچھلے بیان کی گئی ہے جی اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے سر, اس لیے آپ یعنی ایکسپلین کرتے اس ہیں طرح سر. ہوگا کہ اس حمزہ استفہام کے بعد ایک جملہ جو ہے نا یہاں پر کوئی معذوف ہوگا, جی سر. اس کے بعد پھر واو عطفہ ہوگا اور یہ جو جملہ شرطیہ بن رہا ہے نا اس جملہ شرطیہ کا عطف ہو جائے گا اس جملے پر جو کہ حمزہ استفہام کے بعد معذوف ہے. ٹھیک ہے. جی اس سر. طرح گرامر والے جو ہیں وہ اینالائز کرتے ہیں. یہاں پر محمود صافی صاحب نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے, کہتے ہیں واو جو یہاں پر ہے یہ عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو حالیہ ہے اور لو حرف شرط غیر جازم ہے جس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے. بس یہی ذکر کیا گیا ہے. اچھا ایک مجھے یہ رائے مل رہی ہے کہ کہا گیا کہ والواو فیہا وجہانی, واو جو ہے اس میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ عاطفہ ہو محذوف پر. ٹھیک ہے. یعنی محذوف کے لیے عاطفہ ہو, وہی جو ہم نے پہلی بات کی تھی, اور دوسری انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ یہ حالیہ ہو. جو محذوف انہوں نے مانا ہے عاطفہ کی صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہمیں محذوف ماننا پڑے گا ایتبعونہ, کیا وہ پیروی کریں گے اس کی, اور اگر شیطان انہیں دعوت دیتا ہے عذاب سعیر کی طرف تو اس طریقے سے وہ جملہ جو ہے وہ محذوف مانتے ہیں. تو ایک رائے تو یہ مل گئی ہے ہمیں اعراب القرآن کی کتابوں میں, اور محی الدین درویش صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر, ان کی بھی رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے, تو اس کو بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ الحمزہ للاستفہام الانکاری اور التوبیخی یعنی ڈانٹ کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے, اور واو جو ہے یہاں پر اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عاطفہ ہو واو محذوف پر, اور دوسری یہ کہ یہ حالیہ ہو. اور لکھ یہ رہے کہ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيرٍ مَحْذُوفٍ, یعنی ہر حال میں جو ہے اس کا جو محذوف ہے ہمیں ماننا پڑے گا, اور وہ محذوف انہوں نے بھی یہی کیا ہے یتبعونہ. وہ مین بک یہ ہے, یہاں سے ہی جو میں نے پہلے پڑھی تھی انہوں نے مستعار عبارت لی ہے. تو محی الدین درویش صاحب کا ظاہر بات ہے کام ہمیں کافی یہاں پر اہم ملے گا. اور جو جواب الشرط محذوف مانا ہے محی الدین درویش صاحب نے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ یدعوہم یعنی ای یدعوہم فیتبعون,
ٹھیک ہے. یدعوہم فیتبعون، یہ جواب شرط جو ہے محذوف مانا گیا ہے. بہرحال اس کی مزید ڈیٹیل ہمیں کہیں اور سے بھی مل سکتی ہے. لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس آیت کا، آیت نمبر 21 کا اتھینٹک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر میں درخواست کروں گا رول نمبر 3 سے کہ وہ سامنے آئیں جلدی سے، اور اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ عبدالسلام صاحب نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں. جی رول نمبر 3 پلیز. آیت مبارکہ کا ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو. جی ماشاءاللہ. یہاں پر لو کے ساتھ جب واو آ جاتا ہے نا تو عام طور پہ اگرچہ کے ساتھ ترجمہ جو ہے نا اس کا اردو میں ملے گا آپ کو. کیا اگرچہ شیطان انہیں ٹھیک ہے بلاتا ہو بھڑکتی آگ کی طرف. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 21 ہماری سورہ لقمان کی مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.